بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الطلاب والطالبات والاصدقاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم الدرس الثالث نحن نقرأ اليوم في تاریخ الادب العربی حول المعلقات۔ نحن نعلم اليوم آراء المحدثین وكذلك متأخرین ومتقدمین حول المعلقات، وكذلك نعلم أيضا لماذا سمي هذه الأشعار المعلقات وكذلك المذهبات والصمود، وكذلك نعلم اليوم حول أصحاب المعلقات۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہماری کلاس بائی لنگول رہے گی۔ ہماری جو پی پی ٹی ہے وہ عربک زبان میں ہے۔ ہم اس کا ڈسکس اپنی مادری زبان میں یعنی اردو زبان میں کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سارا پوائنٹ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، سبع معلقات، اگر آپ کلاسیکل پوئٹری پڑھتے ہیں یعنی پری اسلامک پوئٹری میں سبع معلقات کی بہت اہم، آپ کہیں گے بہت اہم کردار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری بحث ہے کہ معلقات کون سے اشعار ہیں، ان کو کب جمع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہیں، پھر یہ جو سبع معلقات ہیں اس کے کہنے والے کون کون ہیں، انہوں نے جو اشعار کہے ہیں کس بحر میں کہا ہے، کتنے اشعار ہیں، سب کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم لوگ سیکھیں گے۔ آپ اگر ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسی کے ساتھ اگر نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے اگر آپ گریجویشن میں ہیں، اسی کے ساتھ ماسٹر میں ہیں، تو کلاسیکل پوئٹری میں معلقات کے بارے میں جاننا آپ کو بہت ہی ضروری ہے۔ چلیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں کلاس کی جانب۔ موبائل پہ آپ اس کو لیٹا کے دیکھیے، نہیں لینڈسکیپ موڈ میں دیکھیے تاکہ آپ کو بالکل جو سلائیڈ ہے آپ کو کلیئر دکھے گی۔ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس طرح سے موبائل لیٹا کے دیکھیں گے، کنارے آپ کے پاس سبسکرپشن کا بٹن رہے گا، آپ چینل کا حصہ بن جائیں گے، جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ کلاس پوری ہونے کے بعد آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس پر کلک کر کے آپ اس سے جڑ جائیے۔ اور اسی کے ساتھ 2 اور سیریز چل رہی ہے، ایک ماڈرن عربک گرامر کی بالکل بیسک سے ایڈوانس لیول تک 82 کلاسیں ہو چکی ہیں، آگے بھی وہ جاری رہیں گی۔ اسی کے ساتھ آپ کی جو علم البلاغہ ہے، بلاغت الواضحہ کا نچوڑ آسان زبان میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بھی آپ کی 12 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ اس کی لنک جو پلے لسٹ ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ المعلقات، ٹھیک ہے۔ المعلقات اشہر القصائد الجاہلیہ، ظاہری دور کے جتنے قصیدے ہیں اس میں سب سے مشہور کون سا ہے؟ المعلقات ہے۔ وقد اختلف العلماء فی امر جمعها، یعنی اس کو کب جمع کیا گیا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وتسمیتها، اور اس کا نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ اما التقلید العربی فہی 7 قصائد، کتنے ہیں؟ 7 ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے المعلقات السبع۔ کہیں کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں المعلقات العشر، یعنی 10 معلقہ، لیکن 7 معلقات یعنی 7 معلقات زیادہ فیمس اور مشہور ہیں۔ جمعها الجاہلیون لاستحسانہم ایہا، کیونکہ ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے ان کو جاہلی دور کے جو شعراء تھے، ادبا تھے، انہوں نے اس کو جمع کیا تھا۔ فکتبت فی القبات بماء الذہب، یعنی قباتی وہ کہتے ہیں
یعنی جیسے آپ کہیں گے اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے چمڑے وغیرہ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس پہ لوگ لکھتے تھے کس سے؟ سونے کے پانی سے، ٹھیک ہے۔ جیسے پوپلین وغیرہ جو ہوتی نا، پوپلین جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس پر لکھا کرتے تھے۔ وَأُلِّقَتْ عَلَىٰ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، لکھنے کے بعد کیا ہے؟ کعبہ کے غلاف پہ لٹکایا جاتا تھا۔ اعجاباً بِهَا وَإِشَادَةً بِذِكْرِهَا، کیونکہ بہت اچھے لگتے تھے تاکہ اس کی تعریف کی جائے۔ وقت بقیہ بعضها الى یوم فتح مکہ، یعنی جب فتح مکہ ہوا تب تک کچھ اشعار باقی تھے۔ وذهب بالبعض الاخر حریق اصحاب الکعبہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے بہت سارے تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کی رائے ہے وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابن عبد ربہ، ابن عبد ربہ اندلسی دور کے یہ بہت بڑے ادیب ہیں، انہوں نے ایک جو کتاب لکھی ہے العقد الفرید، اس میں انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے۔ ان کو ماننا ہے کہ اسی زمانے کے اشعار ہیں، ان کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا۔ ابن عبد ربہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اسی کے ساتھ ابن رشیق جو ان کی کتاب عمدہ کے نام سے ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ ابن خلدون، آپ کو پتہ ابن خلدون کا مقدمہ بہت فیمس ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ وغیرہم من جمہور المؤخرین، ٹھیک ہے، الا ان ابا جعفر النحاس، یعنی ابو جعفر النحاس کا کہنا ہے، صرف ان کا کہنا یاد رکھیے گا، آپ کے جے آر ایف کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ابن عبد ربہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ظاہری جور کے اشعار ہیں، ابن رشیق کی بھی رائے یہی ہے، ابن خلدون کی بھی ہے، لیکن ابو جعفر النحاس کا کہنا یہ ہے انکر ھذا الرأی، انہوں نے اس رائے کو انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیے متحدثین اسی کی طرح جس کو ہم کہتے ہیں محدثین اور متأخرین دونوں کی الگ الگ رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ انکر ھذا الرأی وذهب الى ان الحماد الراویہ، یعنی حماد الراویہ ہوا الذی جمع هذه القصائد، حماد الراویہ نے ان قصائد کو جمع کیا ہے، اور کب جمع کیا ہے؟ وسماها المعلقات، اس کا نام معلقات رکھا ہے، کب؟ فی مطلع العہد العباسی، یعنی عباسی دور میں اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور حماد اور راویہ نے اس کو جمع کر کے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ المعلقات۔ لیکن اکثر لوگ جو بڑے بڑے ادباء ہیں جیسے ابن عبد ربہ ہے، ابن رشیق ہے، ابن خلدون ہے، ان کا کہنا ہے جاہلی دور کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ وسلک مسلکہ، یعنی وذهب مذهبہ کثیرون من العلماء المحدثین، ٹھیک ہے۔ جو پرانے علماء ہیں ان کا قول تو یہی ہے، لیکن علماء المحدثین، یہ جدید دور کے جو علماء ہیں ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ عہد عباسی کے اشعار ہیں، بعد میں اس کو اکٹھا کیا گیا، بعد میں اس کا نام رکھا گیا۔ ولا سیما المستشرقین، جو ویسٹرن کنٹری کے جو ادباء ہیں، ٹھیک ہے، جو ریسرچ وغیرہ کے ماہر ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے، مستشرقین کا بھی یہی ماننا ہے، کیا ہے؟ یہ عباسی دور کے اشعار ہیں، ان کو اکٹھا کر کے حماد الراویہ نے اکٹھا کر کے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ المعلقات۔ تو مستشرقین نے اسی کے ساتھ ابو جعفر النحاس نے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے حماد الراویہ نے اس کو جمع کیا ہے۔ لیکن آراءہم و براہینہم غیر مقنعہ، لیکن جو انہوں نے ان کی جو رائے ہے اس پر جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں بہت زیادہ ہضم نہیں ہوتی ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ قانع نہیں ہوتے، یعنی لوگ اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ پیراگراف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کو آپ اپنی زبان میں لکھ کر کے آپ ایگزام میں معلقات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں یہ معلقات کو کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے۔ وسمی المعلقات، معلقات کو السبع کے نام سے، السبع الطوال کے نام سے،
المذہبات، کیونکہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا اس لیے اس کو مذہبات۔ اور سمود، سمود کا مطلب لٹکی ہوئی چیز، اس لیے اس کو سمود کے نام سے، یعنی مذہبات، سمود اور معلقات، ٹھیک ہے۔ اما اصحابہم بہا فہم، یعنی اگر دیکھا جائے اس کے 7 لوگ کون کون ہیں، ان کو ایک نظر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جیسے امرؤ القیس، ٹھیک ہے، امرؤ القیس بن حجر الکندی، یعنی حجر ان کے باپ کا نام تھا، کندی جو ان کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے امرؤ القیس بن حجر الکندی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 500 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی نحو 500، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے 545، ٹھیک ہے، 545 میں تقریباً 45 سال زندہ رہا، ٹھیک ہے، یعنی عام 500 و 45، ٹھیک ہے، یعنی 45 سال تقریباً زندہ رہا۔ اس کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ وَيُقَالُ لَهُ الْمَلِكُ الذَّلِيلُ، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، بعد میں شعر شاعری کی وجہ سے، عاشقی کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ الملک الذلیل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا کیا ہے طرفۃ بن عبد البکری، ٹھیک ہے، طرفہ عبد البکری، بکری خاندان کا تھا۔ دیکھیے یہاں میں نے لکھا ہے ان کا جو قصیدہ ہے، انہوں نے 81 قصیدہ کہا ہے امرؤ القیس نے۔ امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے بحر طویل میں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں ہم بحر کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، بس تھوڑا سا آپ دیکھ لیے گا۔ دیکھیے طرفۃ بن عبد البکری جو ہے، اس کے جو اشعار ہیں 106 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی کیا ہے بحر طویل میں ہے۔ اس کی کب پیدائش ہوئی 500، ٹھیک ہے، عام 500 و 43، یعنی 543 میں پیدا ہوا، لیکن مر گیا بہت پہلے۔ کب؟ یعنی عام 500 و 69، یعنی تقریباً کتنا رہا آپ دیکھیں گے 29 سال، ٹھیک ہے، 29 سال یا 26 سال زندہ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جب اس کے بارے میں ہسٹری پڑھیں گے ڈیٹیل سے جانیں گے۔ وَاسْمُهُ عمرو وطرفہ، ٹھیک ہے، لقب لہو، طرفہ کیا تھا؟ عمرو اس کا نام تھا، طرفہ کیا تھا؟ اس کا لقب تھا۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ المزنی، ان کے 64 اشعار ہیں، یہ بھی بحر طویل میں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت لمبی زندگی پائی، یعنی 97 سال زندہ رہے، یعنی کب پیدا ہوئے 530 میں، یعنی عام 530، ٹھیک ہے۔ آگے کیا اور کب تک زندہ رہے؟ یعنی عام 627، کیا ہے وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْلَوِيَّاتِ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی اشعار کہتے تھے، ایک بار انہوں نے لکھا یا کہا، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کی چھانٹ کرتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر چھانٹتے تھے، سال میں پھر اس اشعار کو 1 سال بعد پیش کرتے تھے، تو صاحب حولویات کہلاتے ہیں۔ لبید بن چوتھے نمبر پہ ہیں لبید بن ربیعہ العامری، ان کے 89 اشعار ہیں۔ ان کا جو ہے بحر کامل ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ جو ہے 560 میں پیدا ہوئے، 500 اور 661 میں، یعنی انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، یعنی 101 سال زندہ رہے۔ اور وہوا شاعر المخضرم، مخضرم شاعر جنہوں نے دور جاہلیت میں شاعری شروع کی، پھر اسلام آنے کے بعد بھی وہ کیا ہے شاعری کرتے رہے اور اسلام لے آئے، ان کو مخضرم شاعر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لبید بن ربیعہ یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الشُّعَرَاء، شریفوں یعنی جتنے شعراء اس میں سب سے شریف کہلاتے ہیں۔ وعمر بن کلثوم التغلبی، ٹھیک ہے، کلثوم کے بیٹے عمرو بن کلثوم التغلبی ان کا قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں اس طرح کے اسٹیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں قبیلے کا کلچر تھا۔ ان کے 102 اشعار ہیں، یہ بحر وافر میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے 584 میں، ٹھیک ہے، نحو عام 584
समानी, ठीक है। उनकी माँ का नाम उम्मुहु लैला बिन्त मुहलहल, मुहलहल भी एक शायर थे। व अखी कुलैब। नंबर 6 पे है अंतरा बिन शद्दाद अल आबसी। अंतरा बिन शद्दाद अल आबसी, ठीक है। इनके क्या है 54 अशार हैं, ये भी बहरे कामिल में हैं। पैदा कब हुए 525 में, यानी आम खमसमिया व खमसतिम व इशरीन। अब इंतकाल कब हुआ 615 में, यानी आम सित्तिमिया व यानी खमसता अशरा, ठीक है। इनको कहा जाता है फारिसुल अरब व रमजुल बुतूला, क्योंकि एक बादी से पैदा हुए थे। जब इनके बाप के ऊपर चढ़ाई की गई थी, इन्होंने कहा यानी हुर, यानी तू आज़ाद है, दुश्मनों से लड़, तू आज़ाद है। इन्होंने लड़ करके दुश्मनों को भगा दिया, फिर आज़ाद हो गए, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता फारिसुल अरब व रमजुल बुतूला। आखिर में आता है हारिस बिन हिल्लज़ा अल यशकुरी। इनके जो अशार हैं बहर खफीफ में हैं और इंतकाल हुआ है 570 में, यानी नहवा आम खमसमिया व सबईन। तो हमने देख लिया मुअल्लक़ात के बारे में, और सबঈ मुअल्लक़ात के जो कहने वाले हैं उनके बारे में यानी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। आगे चलते हैं। अब है अल मुअल्लक़ात फ़ी नज़रिल उदबा। उदबा के नज़र में मुअल्लक़ात क्या है? अरवउ मा वसल इलैना मिन शेर अल जाहिली। शेर जाहिली में से जितने पहुँचे हैं सबसे शानदार यही है। व अस्दक़ु शाहिदिन अलल बिया, यानी वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के एनवायरनमेंट के एतबार से सबसे बड़े गवाह हैं। बिया अल जाहिलिया फ़ी शत्ता मानीहा, यानी बहुत सारे उसके मानी में, और मुख्तलिफ़ी मनाक़ीहा, ठीक है। मनाक़ीहा मतलब है यानी कसीरुल आता, ठीक है। क़ाल इब्न रशीक़ अल क़ैरवानी फ़ी किताब अल उम्दा इन्नमा मिस्लुल क़दमा वल मुहदसीन कमिस्लिर रजुलैन, ठीक है। इब्तिदाअन हाज़ा बिनाअन फ़अहकमहु व अत्क़नहु। अत्क़ना मतलब आई अहकमहु। आगे है सुम्मा अता अल आखर फ़नक़्क़शहु व ज़य्यनहु। बाद के लोग क्या है उसको थोड़ा सा पॉलिश और इस लगाकर मुज़य्यन किया। फ़ल कलिमा ज़ाहिरा अला हाज़ा व इन हसुना, ठीक है। व इन्ना यानी हुस्न वल क़ुद्रा, इन्ना हुस्न वल क़ुद्रा ज़ाहिरतुन अला ज़ालिक व इन खशुना, ठीक है। यानी अगर जो चीज़ बोसीदा हो गया हो, पुराना हो गया हो। देखिए अबू जाफ़र अन्नुहास जो था ये मिस्री एक नहवी है, ठीक है। तो इसके बारे में है कि इसके मुअल्लिफ़ात यानी मानिल क़ुरान है, एराबुल क़ुरान है, ये सब जो है इसके हैं। आगे चलिए। आगे है आरा अल मुतअद्दिदा हौला तस्मियतिल मुअल्लक़ात। मुअल्लक़ात का नाम मुअल्लक़ात क्यों पड़ा, इसके बारे में भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। देख लेते हैं। अन्नल अरब अल्लक़ूहा अला अस्तारिल काबा। अक्सर राय है कि अहले अरब इसको काबा के गिलाफ पे लटकाते थे। बादा अन कुतिबत बिमा इज़्ज़हाबी इजाबन बिहा व इशादतन बिज़िक्रिहा। उसको सोने के पानी से लिखने के बाद, ठीक है, क्योंकि बहुत शानदार होते थे। अन्नहा लिजमालिहा व रवातिहा व क़ुव्वति उसलूबिहा उल्लिक़त बिलक़ुलूब वल अज़हान। कहते हैं ये पर्दे उर्दे पे नहीं लटकाए जाते थे, बल्कि लोगों के जहनों में और दिलों में लटका दिए जाते थे। अन्नल अरब कानू, ठीक है, यउद्दूनहा का उक़ूदी दुर्री अल्लती तुअल्लक़ु फिर रिक़ाब। एक कौल है कि अहले अरब इसको शुमार करते थे मोती का हार, गोया कि जैसे गले में पहनते नहीं, मोती के हार की तरह, जिसको लटकाया जाता है गर्दन में। अन्नहा कानत तुक्तबु अला रिक़ाक़ मिनल जिल्द। एक राय है कि उसको जो जिल्द का मतलब होता है खाल, यानी खाल की टुकड़े पर उसको लिखा जाता था। व तुअल्लक़ु फ़ी उमूदिल
خیمہ، ٹھیک ہے، خیمہ یعنی خیمہ، خیمہ نے خیمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جو تمبو لگا کر کے بدو لوگ رہتے ہیں ان کے جو باہر جو ہے اس کے یعنی خیمہ کے باہر کیا ہے اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ تمتاز المعلقات بالآتی، یعنی اب معلقات کس وجہ سے ممتاز ہے؟ الطول، ایک تو لمبے لمبے اشعار ہیں، جودت السیاغہ، بہت اچھے انداز میں اس کو ڈھالا گیا ہے، سیاغہ و تکوین و تشکیل، حسن العبارہ، اس کے عبارت بہت شاندار ہے، جمال الاسلوب، اس کے اسلوب بھی بہت اچھے ہیں، تدفق المعانی، معانی بہت گہرے ہیں، قوت السبق، یعنی جو کچھ ہے بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مل مقصود بالمعلقات، معلقات سے مقصود کیا ہے؟ یا قصائد طوال من اجود الشعر الجاہلی، قالها کبار الشعراء فی العصر الجاہلی فی مناسبات خاصہ، ٹھیک ہے، جمعوا فیہا بین عدت اغراض، یعنی بہت سارے اغراض کے دوران اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو جمع کیا ہے، من اغراض الشعر الجاہلی۔ تو امید ہے کہ آج ہم نے سب معلقات کیا ہے، اس کو معلقات کیوں کہا جاتا ہے، سب معلقات کو کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے، سب معلقات کے بارے میں جو محدثین اور متاخرین کی کیا رائے ہیں، کیا ان کے اختلافات ہیں، پھر سب معلقات کون کون ہیں، سب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر ایگزام میں آپ کے آتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک دیجیے، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔